اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں 3 رکوع میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اللہ کے سامنے انسان کب کھڑا ہو رہے گا؟ قیامت کے دن۔ یہ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، کل قیامت کے دن کھلا اللہ کو دیکھے گا، آمنے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے ان کو حساب دینا پڑے گا۔ سامنے یعنی کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، میں حساب دینا ہے، اس بات سے ڈر کر اپنی زندگی گزار دے گا۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کو جنت میں کیا 2 باغ ہوں گے۔ سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اس بات سے ہم کو خوشی ہونا چاہیے کہ دنیا میں زندگی اس طریقے سے گزارنے سے اس طریقے سے پھل ملے گا، اور اس طریقے سے زندگی بسر کرنے سے اس طریقے سے عذاب ہوگا۔ سوچنا سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو بولتے ہیں سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اور وہ دونوں باغ کثیرہ شاخوں والے ہوں گے۔ وہ دونوں باغیچے جنت کے بہت ہرے بھرے ہوں گے۔ سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے، بہتے چلے جائیں گے۔ 2 چشمے ہوں گے، دونوں باغوں میں بھی کیا نہریں ہوں گے، بہتے جائیں گے۔ دیکھو جیسا پانی ہوگا ویسا ہرا بھرا ہوگا، جیسا زمین میں طاقت ہوگا اسی طریقے سے وہ اناج پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جنت ہمیشہ ہرے بھرے رہتا ہے، اس میں ہمیشہ پانی چشمے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہر وقت ہر قسم کا پھل اس کا جی چاہیا اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، یہ سب بتلا کے پھر پوچھتے ہیں کہ جو جن و انس تو اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہرے میوے 2 قسم کے ہوں گے، ہرے میوے 2 قسم کے ہوں گے دونوں باغوں میں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کا نعمتیں دے کر ان کو حساب ان کا بارے میں بتا دیتا ہے، تاکہ دنیا میں اس کا حرص کر کے انسان کو اللہ کے طرف متیا ہو جائے، جہنم سے ڈراتا ہے تاکہ غلط کام کرنے سے تم بچ جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر بولتے ہیں سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وہ لوگ تکیہ لگائے، یعنی جنتی آدمی جنت میں تکیہ لگاوے، یعنی پہلے ہی بنائے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان تکیے اس کے پر تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استجا دبیج ریشم کے ہوں گے، ریشم کے کپڑے سے بنا ہوئے تکیہ، کرسیاں، اور جیسا کہ صوفے بولتے ہیں، جیسا ان کا سونے کے لیے، یہ سب کچھ ریشم کے ہوں گے، جیسے اعمال کے حساب سے بتائے۔ دیکھو یہ پہلا ایک اونچے درجہ لوگوں کو جنت 2 قسم کا، اور اس کا بارے میں بتا دیا یہاں پر کہ ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کے پھل بہت نزدیک ہوگا۔ دیکھو دونوں باغ 2 متقی لوگوں کو جنت ملے گا، اور اونچا درجے کا اور نیچا درجے کا، ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا، یعنی جیسے اعمال متقی لوگ کریں گے اسی حساب سے اس کو وہ جنت میں اس کا حصہ ملے گا، اور اس کا نعمتیں پھل بہت نزدیک ہوگے، اس کو جھاڑ چڑھ کر پھل توڑ کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا جی چاہے گا وہ آرام سے ہاتھ سے لے کے کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو حوروں کو پریوں کو دے دے گا اپنا زندگی آرام خوشی سے بسر کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد میں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ کا یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نعمت ہے، وہ اس کا مرضی ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے منکر ہو جائے گے۔ اتنے نعمتیں تم کو دے کر تم کو احساس دکھلاتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جا، مجھے چھوڑ کر مت جا، مجھے چھوڑ کر جائے گا تو یہ جنت سے خالی ہو جائے گا، وہ جہنم کے طرف ہو جائے گا۔ یہ اشارہ کر رہے اللہ تعالیٰ، ان میں نیچے نگاہ والیاں حوریں ہوں گی، ارے حوریں نیچے کے طرف دیکھیں گے۔ اور بھی سورہ نور میں دنیا کی عورتوں کو بھی بتا دیا ہے کہ تم اپنے
चेहरा आँख को नीचे रखो। सबसे पहला मर्द माने को डराया अल्लाह ताला ने, मर्दों को तो अपने निगाहें नीचे रखो। उसके बाद में औरत को बता दिया कि तुम हमारी निगाहें नीचे रखो और अपने बदन को पर्दे से ओढ़ो। जितना पर्दा करना है वो भी बता दिया सूरह नूर में। यानी हूरें होंगी कि उन जन्नती लोगों से पहले उन पर ना तो किसी आदमी ने तशर्रफ किया होगा और ना किसी जिन ने। इतने पाक साफ हूरें हैं जन्नत के अंदर। वो जन्नती लोग, वो मुत्तकी लोगों को अल्लाह ताला नियामत देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा नियामत कौन है? औरत है। आज उस औरत को क्या गया? बिक्री में लगा दिया कि कटनम के नाम से। अगर औरत नहीं तो उस मर्द माने को आराम ही नहीं, अगर औरत नहीं तो नस्ल ही नहीं। फिर भी हम औरत को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा दर्जा दिया सूरह निसा में। आज मुसलमानों में इतने पढ़े लिखे हैं कि बहुत बड़े बड़े कहलाते हैं। हमें हमारे मुसलमानों के जो अमीर बोलते हैं तो उसका हुक्म चलता है। क्या उसको ये नहीं मालूम सूरह निसा में क्या लिखा हुआ है, औरतों का क्या दर्जा है? उसको मना नहीं कर सकते। आगे बड़े बड़े सभा बोलते, बड़े बड़े इसमें बोल के आगे तकरीर करते हैं, बड़े बड़े बयाना करते हैं और ड्रिंक पलाव खा के निकल जाते हैं। हक बात को नहीं बता देते। हक बात को बताने के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेज दिया। जो बातें हम छुपाते हैं, जो बातों को हम जहला करते हैं, जो छुपी हुई बातों को अल्लाह ताला ने जाहिर करने के लिए पैगंबरों के जरिए हमको जाहिर कर दिया। आज पढ़े लिखे आदमी ऐसे बातों को छुपाए रखते हैं। जो चलता है उसको चलने दो, कल क़यामत के दिन तुम उसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज ये गांव का बड़ा तुम है, मंडल का बड़ा तुम है, डिस्ट्रिक्ट का बड़ा तुम है, आंध्रा का बड़ा तुम है, इंडिया का बड़ा तुम है। इसमें मुसलमानों के ऊपर तुम्हारा फतवा चलता है। अगर तुम जो गलत होता है उसको तुम फतवा दे के उसको नहीं टिकाओगे तो तुम इसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे सिर्फ अच्छे नेक काम करने से क्या किया? अल्लाह ताला दुनिया में तुम अच्छा काम करने से जन्नत में तुम्हें क्या दिया? उनमें नीचे निगाह वारिया हूरें दिया कि उनमें जन्नती लोगों से पहले उन पर ना तो किसी आदमी ने तसरफ किया होगा और ना किसी जिन ने। ऐसा नियामत अल्लाह ताला तुमको दे दिया। दुनिया में औरतें तुमको नियामत के तौर पर दे दिया, तुम उसको क्या किया? बिक्री में बना दिया कि इस औरत को करना चाहिए तो हमको इतना कटनम चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए, इतना माल चाहिए। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें हिफाजत फरमाए। और उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते सोए जिन व इंस, तो अपने रब के कौन कौन सी नियामतों के मुनकर हो जाओगे। इतने नियामतें अल्लाह ताला ने तुमको दिया, इनसे की कहाँ निकल कर जा रहे हो?